لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم. امید ہے تمام احباب بخیر وفیت ہوں گے. میں آج دو موضوع پہ گفتگو کرنا چاہوں گا. میرا پہلا موضوع کچھ گزارشات ہوں گی حکومت وقت سے، اور پارٹ 2 میں کچھ گزارشات مجھے آپ سے کرنا ہے. لیکن اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایز یوزول وہی ریکویسٹ ریپیٹ کروں گا کہ نہیں ممکن کہ آپ کی ہر کال کو میں پک کر سکوں اور ہر شخص کے میسج کا جواب بھی دے سکوں. حالانکہ میری کوشش بھرپور ہوتی ہے کہ میں دوں، لیکن یقیناً نہیں ہو سکتا چونکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں اور پاسبل نہیں ہوتا. آپ کو اپڈیٹ چاہیے ہوتی ہیں تو اس کے لیے آپ اس یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور اس کا بیل آئیکن جو ہے اس کو پریس کر لیں تاکہ کوئی بھی اپڈیٹ اگر ہوگی تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا. میں اب آنا چاہوں گا آج کے اپنے گفتگو پہ، آج کے اپنے موضوع پہ. یقیناً آپ تمام احباب کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں میں پاکستان کی ہسٹری میں ایک اور بڑا سکیم ہوا. 4-5 کمپنیز تھیں جنہوں نے سکیم کیا، اور اس کے بعد ایف آئی اے حرکت میں آئی اور کل ایف آئی اے نے بائنینس کو بھی لیٹر لکھا ہے. میں خیر اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا کہ اس پہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، بائنینس کیا جواب دیتی ہے، کیا یہ جو ریسنٹ جو سکیم ہوا ہے اس پہ کسی کو کچھ ملے گا بھی صحیح یا نہیں ملے گا. لیکن میں صرف ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اور ایک سوال کرنا چاہوں گا حکومت وقت سے، صاحبان اختیار سے، صاحبان اقتدار سے. گزارش یہ ہے، آپ مانے یا نہ مانے لیکن دنیا بھر میں نیٹ ورک مارکیٹنگ ہوتی ہے. آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کرپٹو کرنسی کو مانے یا نہ مانے لیکن اس کی ایک حقیقت ہے. آپ کراؤڈ فنڈنگ کو مانے نہ مانے لیکن اس کی ایک حقیقت ہے. گزارش یہ ہے کہ جب لٹ جاتی ہے عوام اور اس کے بعد ادارے حرکت میں آتے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے. میں کہتا ہوں پچھلے پاسٹ کے تمام سکیمز کو بھول جائیں. یہ جو بائنینس کو جو آپ نے لیٹر لکھا ہے اور یہ جو 4-5 کمپنیز جو سکیم کر کے گئی ہیں، میرا دست بستہ صرف آپ سے صرف ایک سوال ہے کہ جب عوام لٹ جائے اور پھر ان سے اپلیکیشنز مانگی جائیں کہ جی آئیں آپ بتائیں آپ کا کیا لاس ہوا ہے، پھر سال ہر سال صرف اس کے اوپر انویسٹیگیشنز ہی چلتی رہیں، وہ بہتر ہے یا ملک کے اندر کوئی ایک ایسی ریگولیٹری اتھارٹی بنا دی جائے، ایسے قوانین بنا دیے جائیں ریگارڈنگ کرپٹو کرنسی، ریگارڈنگ نیٹ ورک مارکیٹنگ، ریگارڈنگ کراؤڈ فنڈنگ. کیا چیز بہتر ہے؟ خدارا 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 اب بھی وقت ہے. اگر 2 مہینوں میں جو ریکارڈ ایف آئی اے بتا رہی ہے، اگر کروڑوں ڈالرز کی اگر منی لانڈرنگ ہوئی ہے، اور آپ کو کیا ثبوت چاہیے؟ میری پاسٹ کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں. میں نے ریپیٹڈلی دست بستہ ایک گزارش کی کہ پاکستان میں یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ یہ آج کی نہیں ہے. نہ کرتے ہوئے اس کو 30-35 سال ہو گئے ہیں. پاکستان میں 80 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ کے لگ بھگ نیٹ ورکرز موجود ہیں. ایس ای سی پی ان کو 10,000 وارننگز دیتے رہے لیکن انہوں نے باز نہیں آنا ہے. ان کو کام ہی صرف یہی آتا ہے. اتنے قوانین بنتے ہیں نا کہ جی آج ایف بی آر میں یہ امینڈمنٹ ہو گئی، اب فلانے لا میں یہ امینڈمنٹ ہو رہی ہے. اچھا یہ اس لیے کس چیز کے لیے؟ ملکی اکانومی کی بہتری کے لیے. تو خدارا ابھی بھی وقت ہے. میں کہتا ہوں یہ ریسنٹ جو سکیم ہوا ہے اسی کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے صرف کیلکولیشن تو کر کے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، گورنمنٹ کو پتہ چل جائے گا کہ ڈیلی کتنے لاکھوں ڈالرز جو ہے وہ منی لانڈرنگ کی صورت میں ملک سے باہر جا رہے ہیں.
ہمارے پرائم منسٹر کا ویژن تو یہ تھا کہ ہم تو ڈالرز پاکستان میں لائیں گے، لیکن وہ ویژن کدھر گیا؟ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی بھی وقت ہے. میری دست بستہ گزارش ہوگی کہ خدارا اب سوچ لیں اور ملک میں کوئی ریگولیٹری اتھارٹی بنائیں، سخت قوانین بنائیں، وہ چاہے کمپنیاں ہوں، تو چاہے وہ لیڈرز ہوں، تو چاہے وہ نیٹ ورکرز ہوں. جہاں پہ اس طریقے کی صورتحال ہو چیٹنگ کے حوالے سے، تو وہ پھر قانون حرکت میں آنا چاہیے، نہ کہ جب عوام لٹ جائے اس کے بعد قانون آ جائے. اچھا جی آ جائیں جی، کیڑا کیڑا لٹے ہے جی، لائن بنا لیں. دیٹ از ناٹ دا وے. رائٹ وے از دس کہ اس بارے میں ذرا سوچیں، سر جوڑ کے بیٹھیں، اس کے بارے میں کوئی قانون سازی کریں، اور ایسے لوگوں کو اور اس طرح کے سکیمرز کو جو ہے وہ شکنجے میں لانا انتہائی ضروری ہے. ادروائز یہ جو ہماری عوام ہے، ظاہر سی بات ہے ان کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، ان کو کوئی اپارچونٹی چاہیے. اور دنیا بھر میں ایسی کمپنیاں موجود ہیں جن کو پتہ نہیں کتنے کتنے سال ہو گئے ان کا وجود ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں. دنیا بھر میں کرپٹو کے اوپر فوریکس کے اندر ٹریڈنگ ہے، سارا کچھ ہے، سارا کچھ چل رہا ہے. ہمارے ہاں چونکہ لاز نہیں ہیں. اب ہوتا کیا ہے، ایک کمپنی کو جینوین آ جائے گی، اس کے ساتھ 10 جو ہے وہ 2 نمبر آ جائیں گے. اب عام آدمی کو اس چیز کے بارے میں نہیں پتہ چلتا، لیکن اگر یہ ذمہ داری حکومت لے لے اور وہ قانون سازی کر لے تو عوام لوٹنے سے بچ جائیں گی. یہ تو میری ریکویسٹ تھی حکومت وقت سے. اب میں آپ تمام احباب سے بھی کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا. گزارش یہ ہے کہ میرے نوٹس میں کچھ چیزیں آئی ہیں. چونکہ ایک وہ طبقہ تھا کہ جو جب بی فار یو کے حالات ذرا تھوڑے سے اوپر نیچے ہوئے تو انہوں نے ادر کمپنیز جو ہے وہ جوائن کر لی تھی، اور انہوں نے مختلف گروپس میں اپنے ڈیرے ڈالے تھے، اور سیف الرحمان نیازی، بی فار یو اور پتہ نہیں کس کس کو گالیاں دے کے تو وہ پھر انہوں نے اپنی اپنی مرضی کی کمپنی میں لوگوں کو کنورٹ کیا کہ جی اتھے آؤ جی، سارے لاسز اتھے توڑے پورے ہو جان گے. لیکن وہ ایک مقافات عمل ہوا اور سکیمز ہوئے، اور میں حیران ہوں. ویسے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میں بہت سارے ایسے وائس نوٹس میرے کانوں نے سنے ہوئے ہیں، بڑی درد بھری داستانیں سنی ہوئی ہیں. کرائے صاحب گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہیں، لٹ گئے ہیں، مر گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں. میں حیران ہو گیا وہی آوازیں سن کے کہ یہ جو ابھی جو 4-5 کمپنیز کے جو سکیمز ہوئے ہیں وہ بیچارے اس میں بھی لٹ گئے ہیں، مر گئے ہیں اور برباد ہو گئے ہیں. کوئی کہتا ہے جی میرا 60 لاکھ کا نقصان ہو گیا، کوئی کہتا ہے میرا 15 لاکھ کا نقصان ہو گیا، کوئی کہتا ہے جی میرا 5 لاکھ کا نقصان ہو گیا. حیرت ہے. خیر، اب بات یہ ہے جیسے جیسے وقت آگے جا رہا ہے بہت ساری ریومرز میری ذات کے حوالے سے پھیلائی جا رہی ہیں، میرے سامنے جی حضوری کی جاتی ہے، لیکن پیٹ پیچھے ان باکس میں جا کے پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کیا سٹوریاں جو ہے وہ سنانے کی کوشش کی جاتی ہے. لوگوں کو پتہ نہیں کیا کچھ بتایا جا رہا ہوتا ہے. بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ صرف اتنا ہے کہ اگر تو راجہ ریاض ان کی من چاہی کمپنی کو جوائن کر لے تو پھر راجہ ریاض جیسا تو فرشتہ سیدھے تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے بھائی، راجہ ریاض جیسا تو لیڈر ہی کوئی نہیں ہے. لیکن اگر راجہ ریاض ان کی کمپنیز کو جوائن نہ کرے تو پھر راجہ ریاض جیسا 3rd کلاس بندہ اس روئے زمین پہ کوئی نہیں ہے. تو خدا را اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھیے گا. دوسری بات، مجھے میرے نوٹس میں آیا ہے کہ میرا نام لے کے کچھ چیزیں پھیلائی جاتی ہیں، اور کس انداز میں پھیلائی جاتی. او راجہ صاحب کہاں پبلکلی تو اس طریقے کی بات ہی نہیں کرتے ہیں. ہماری راجہ صاحب سے بات ہوگی فلانی ڈیٹ انشاءاللہ یہ سیف صاحب باہر، اور فلانے دن یہ کمپنی سٹارٹ، اور لسٹیں بننی شروع ہو گئی ہیں. جیسے ہی سیف صاحب نے باہر آنا فلاں 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 لیڈر ان کو کک آؤٹ. ایک تسی ہونا تے ایک میں ہونا تے جناب ایک سیف صاحب نے ہونا، اور ہم نے اس کمپنی کے اوپر حکمرانی کرنی. خدا را کچھ خیال کرے، کچھ خیال کرے. دیکھیں کورٹ پروسیڈنگز جو ہوتی ہے اپڈیٹس کے حوالے سے بھی جو بات، میں آپ کو کیا اپڈیٹس، پہلی بات تو یہ ہے نا میں آپ کو کیا اپڈیٹس دیتا رہا ہوں یا دے رہا ہوں یا دیتا رہوں گا.
सैफ भाई बाहर थे तो सूरत हाल कुछ और थी। जहां जरूरत होती थी वहां पे मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन दिया करता था। फिर वो वक्त आया, हार्ड टाइम स्टार्ट हुआ। आप भी इस चीज के चशमदीद गवाह हैं कि कितनी पेशियां ऐसी थी कि जिसमें सैफ भाई बिल्कुल तन तनहा अकेले जाया करते थे और मैंने उनके साथ जाना शुरू किया। खैर, फिर बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। फिर जब वो पर्टिकुलरली नैब में चले गए तो इवन कि ग्रुप्स वीरान हो गए, लोगों ने ग्रुप्स लेफ्ट कर दिए, अपनी सिमें फेंक दी, मंजर से गायब हो गए। लेकिन वो एक ऐसा वक्त था जो वाकई एक बहुत मुश्किल वक्त था, बहुत मुश्किल वक्त था और समझ से बाहर था कि अब यहाँ पे क्या किया जाए। लेकिन अल्लाह पाक ने, बस वो कहते हैं अगर नीयत नेक हो तो मंजिल आसान होती है। अल्लाह पाक ने हिम्मत दी, ना सिर्फ मुझे, चंद और मुखलिस साथियों को, कि जिन्होंने ये फैसला किया था कि नहीं, हम इस शख्स को इंशाल्लाह अकेला नहीं छोड़ेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं छोड़ा। अब अपडेट देने के लिए क्या चीज थी मेरे पास? कोर्ट की प्रोसीडिंग्स। ये बात जहन में रख लीजिएगा कि जब भी कोई मामला ज़ेर समाअत होता है, सब जुडिशियस होता है, पहली बात ये कि उसके ऊपर कोई कमेंट करना बनता नहीं। करना भी है ना तो जो उस दिन की अदालत की कार्रवाई है उसको एज इट इज अपने अल्फाज में बयान कर देना। वो क्या होगा भी, नैब ने ये कहा जो उन्होंने कहा, अच्छा जी, लीगल टीम ने आगे से ये जवाब दिया, ऑनरेबल जज साहब ने ये कमेंट्स दिए, या उन्होंने ये फैसला दिया, दैट्स ऑल। अब मुझे ये बता दें कि राजा रियाज क्या उसके अंदर बढ़ के मारेगा, राजा रियाज उसके अंदर डायलॉग मारेगा। और अब राजा रियाज का नाम ले लेके जो चीजें बताई जा रही हैं कि जी राजा रियाज ने ऐसे कहा, फिक्र ही ना करो। आज भी कल की बात है, किसी कोई साहब मुझसे पूछ रहे थे, किसी ग्रुप में ही शायद उन्होंने पूछा था कि जी बताएं जी आगे क्या होने वाला है। तो मुझे समझ आ गई थी कि कहाँ से वो बोल रहे हैं। मैंने उन्हें कहा जी बस फिक्र ही ना करो, ये अगली पेशी पे जो है ना, मुझे ये लग रहा है कि ऑनरेबल जज साहब जो है ना, वो खुद ही खड़े होकर हाथ जोड़ के कहेंगे साहब भाई से कि भाई जी तुसी जाओ बाहर, भाई जाओ और आज ही जाके ना कंपनी भी स्टार्ट कर दो। गुजारिश ये है, आप भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है, मैं भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हूँ। आप भी इसी मुल्क का हिस्सा है, मैं भी इसी मुल्क का हिस्सा हूँ। आप भी इदारों को भी बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, आप हमारे अदालती निजाम को भी बेहतर अंदाज में समझते हैं। मैं उस पर क्या मजीद रोशनी डालूं। ग्राउंड रियलिटीज को सामने रखें। जो लोग आपको ये कह रहे हैं, हाँ ये तो है कि इंशाल्लाह नजर आ रहा है कि एनी टाइम यू कैन एक्सपेक्ट कि इंशाल्लाह साहब भाई हमारे दरमियान होंगे। बट सवाल ये पैदा होता है कि जैसे खबरें फैलाई जा रही हैं कि बस जी उन्होंने आना है, फलाने 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 फलाने, एक किक आउट, एक तूत, एक मैथ, एक सैफ साहब, ते फिक्र ही ना करो, लिस्टां बननी शुरू हो गई ने। क्या ऐसा मुमकिन है? बात यह है कि सैफ भाई आएंगे, ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप होगा उसी ग्राउंड के ऊपर कोई बैंक अकाउंट्स ओपन करने के लिए अप्लाई किया जाएगा। फिर बैंक अकाउंट्स ओपन होंगे, फिर उनका नाम ईसीएल में है, फिर उसके लिए अप्लाई किया जाएगा। फिर उसके बाद चौथा स्टेप क्या होगा कि डेफिनेटली वो पाकिस्तान से बाहर जाएंगे। मैं बड़ी ओपन आपसे बात कर रहा हूं। रीजन, कल सैफ साहब रिलीज होते हैं, वो शाम में ही आते, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जी वेबसाइट रेडी है जी, तैयार हो जाओ जी, ये ले जी कंपनी स्टार्ट। शाम में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, रात को नैब ने फिर उनको उठा लेना कि आ जाओ भाई जी, तो हाले भी आराम नहीं है। उस शख्स ने अगर काम करना है तो या तो रस्ते दो हैं, या तो मुल्क में कानून हो, कानून के तहत वो कंपनी रजिस्टर्ड हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको अप्रूवल दे, इजाजत दे, तो फिर तो पॉसिबल है। नहीं तो बाकी दुनिया की तरह वो भी दुनिया के किसी भी मुल्क में जाके अपना डेरा डाल लेगा, वहां से उसने जाके अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये पहले दिन हो जाएगा, पहले हफ्ते हो जाएगा, या पहले महीने में उसने ये सारी मंजिलें अबूर कर लेनी है। हनूज दिल्ली दूरस्त। इसलिए जो पास्ट में गलतियां की गई हैं, लोगों को मिसगाइड किया गया, मिसलीड किया गया, ए खुशखबरी है फलाने दिन ए कम हो गया, ए हो जाएगा, लोग कहते थे यार ठीक ही कह रहा होगा। खुदारा लोगों को मिसगाइड ना करें, जो जमीनी हकायक है वो उनके सामने रखें।
اور آخری ریکویسٹ، یہ جو ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا نا، خدا را اس کو بند کر دے. اس میں کسی کی بھی عزت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، کسی کی بھی عزت نہیں ہے. اگر آپ خوش ہوں گے نا کسی کو گالی دے کے، او ہو میں نے دیکھا میں نے فلانے کے ساتھ یہ کر دیا، بھائی یہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے، یہ آپ کوئی قومی کوئی کارنامہ انجام نہیں دے رہے ہیں. عزت دو، عزت لو. اور خاندانی لوگ ہمیشہ دوسروں کی عزت کیا کرتے ہیں. اس طرح کے کاموں میں کچھ نہیں رکھا ہوا. جو وقت صرف گروپوں میں بحث مباحثے میں جو آپ خرچ کرتے ہیں، یہی وقت اگر دعاؤں پہ خرچ کر لیں یار، اس مالک کائنات سے مانگیں، اس کے سامنے گڑ گڑائیں، اس کے سامنے روئیں کہ اے رب کائنات، یہ لاکھوں خاندان ہیں، ان کے حال پہ رحم کر. اے اللہ سیف الرحمان کے حال پہ رحم کر. اے اللہ سیف الرحمان کو توفیق دے کہ جب وہ باہر آئے تو وہ اپنے تمام وعدوں کو پورا کرے. کرنے والی تو وہ ذات ہے. ہم صبح سے لے کے لیٹ نائٹ تک جسے کہتے ہیں نا اخیر کر دیتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں، لوگ تھکتے نہیں ہیں، بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں. ایک بندہ ایک ادھر آ کے اس نے کچھ شونگڑی چھوڑنی ہے، 150 میسج تو صرف وہ ایک بالکل یوز لیس بات پہ ہوگا. یہ سب کیا ہے؟ تو میرا کام تو صرف آپ سے ریکویسٹ کرنا ہی ہے. میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا. اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں. فردر کوئی اپڈیٹ ہوا تو میں انشاءاللہ ضرور یہاں پہ اپڈیٹ کروں گا. تھینک یو ویری مچ.